اب آئیے یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے، اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا۔ ولادت سن 61 ہجری، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں، 101۔ خلافت صرف 2 سوا 2 سال حضرت ابوبکر کی، سن 99 ہجری سے 101۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی 2 شاخیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی، اور اس میں اصل میں 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، تو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر۔ آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فرض سے کچھ وقت پہلے ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دو لیا؟ کہ ہاں۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ انہوں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ابھی اس کو بند کر دیا جائے۔ ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یا کوئی موجود ہے تو دیکھا پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے وہ بات اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کرو، وہ ہے لڑکی کہ جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئے۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق خلافت میں۔ اب آپ ذرا یہ سوچیے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساتھ، ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی 90 برس ہو گئے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی ایمان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی، عقائد سیدھے سادہ جو تھے وہ ہے۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے، کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی، بس۔ لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی، اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں؟ نمبر 1 اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بات آتی، یہ تو یقیناً جیسے تھی ایسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو فرق کہاں آیا؟ خلافت راشدہ شورائی حکومت تھی، کہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملکیت، آپ کو مانا انداز، ہمارا اختیار ہے جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق آتا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم عن مشورۃ المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موسی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے، جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کو کر پائے، یہ ہے یتیم کا
اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال جائز نہیں۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش شروع ہوئی اور داد و دہش، جس کو چاہ جو چاہ دیتی، جس کو چاہ اشرفیہ بخشی، جس کو چاہ جو ہے نواز کیا، جس کی چاہ وفاداری خرید کے لیے خزانے میں سے بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی بھی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی۔ ایک عام آدمی کے خلیفہ اس کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا۔ یہ چیز ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن عاظم کہا، ملکن عاظم، افضا یعود کو کہتے ہیں دانت سے کاٹ کھانے والی، کٹ کھنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا، کٹ کھنا کتا، تو یہ کٹ کھنی ملوکیت اس کے لیے نوٹ کیجئے۔ اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ۔ پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو، مال عزت سب کو مار دیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور مدینے کا ہوا مدینے کا۔ پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی 73 ہجری میں۔ پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا۔ سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف میں بات کہہ رہا، گردن اڑا، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی لگا کر ثبوت کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سینکڑوں تابعین۔ اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم یہاں ملتان کا جنم ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ، اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا، آپس ملا کر کیوں بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد، ہندوؤں نے اس کو بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے۔ یہ تو اوتار ہے، در جوانی توبہ کردم سیوائے پیغمبری، یہ نوجوان اور اتنا نہیں، ان کے لیے کوئی قیمت کے قابل بات تھی نہیں۔ اوتار وہ تو فوراً اوتار مانگتے ہیں، بت بنا کے مندروں میں رکھنے کا اندیشہ ہو گیا۔ ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، کوئی شخص ذرا پاپولر ہونے لگے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، لہٰذا نہیں کرنی۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی، جن کے ایک جرنیل طارق بن زیاد نے عثمانیہ فتح کی، بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح اور انہی کے جرنیل تھے طارق بن زیاد۔ یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت ہے ملوکیت، ملکن عاظم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، ابھی نہ عقائد میں کوئی تجدید آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی، عوام کے حکومت کے نظام میں موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی۔ خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا اور جاگیر بن گئی تھی ذاتی بیت المال۔ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت، لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی
کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وصیت پر بیعت دے دی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے، ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوں۔ اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا، تب لوگوں نے بیعت کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے، اس وصیت سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے ارادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں، آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ۔ یہ پہلی اصلاح، موروثیت ختم، نامزدگی ختم۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ کریں۔ سب نے کہا میں خدا آپ کا راضی ہے اور آپ ہی مسئلہ پہلی اصلاح۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان بیٹی زیورات میں اپنی جاگیر، سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا۔ زمانے میں شیڈر تو تھے، مشین تو تھی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک ایک مسجد بنایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹے بڑا طوفان مچ گیا۔ بنو امیہ کے لوگوں کے لیے کیا ہو رہا تھا؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو نے کیا تھا، آپ اب جو چاہے آپ پہلے جن لوگوں نے جو کیا ہے اس کی نفی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی پانچویں کو جناب کرنے کا، تو یہ فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی، امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ فرمایا کہ میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی مجھے دیکھتا ہوں، لہذا ہو جائے کپٹ میں، کوئی ناراض ہوتا تو ساری جاگیریں۔ نمبر 3 واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی جو اسرت اور جو تقدس کی، جو سادگی اختیار کی، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ بڑے بھی ایک تو حسین جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، اعزازی تھے، گورنر بھی رہے تھے، جو ہے طویل اور مصر کے گورنر تھے، وہاں پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے بیعت ہوئی ہے، خلافت ہوئی، اہلیہ کہتی ہے حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلے پر رونا شروع۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ یہ جو بوجھ مجھ پر آ رہا، یہ ذمہ داری رونا شروع کیا۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھوپ سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو ایک دفعہ آئے ہیں اپنیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو بچیوں کو دکھا یہ بات ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہے پھر اپنے ہاتھ میں اپنے منہ پر ہاتھ دیتی۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاس سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ بچیوں نے رونا شروع، سارے زیورات ختم، جاگیر ختم۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ خادم نے آ کر کو گھریلو بات کرنی چاہیے، جناب وہی کر دو پھر بات، ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں کرنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اس قدر شاید باریک نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اور پھر یہ کہ
وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ جس کنٹراسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری کیفیات تھی. یہاں تو اچانک ہوا کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش خوش شکل بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پڑا ہوا انسان شہزادہ اچانک آیا ہے کہ زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. یہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ خامس کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی، اور اس کو ہم کہیں گے تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا. یہ دوسری بات ہے کہ ایک بہت شارٹ لفٹ رہی ہے، آگے نہیں چلی ہے، رہنے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی. بنو کے پورے خاندان کے قبیلے پورے گمان غالب یہی ہے کہ تجدد کا جنہوں نے شہید کیا گیا. لیکن بہرحال پہلی کرنی ہے کہ وہ